میز غذا ماضی بعید کا ایک درس ہے اس کتاب میں، ڈائننگ ٹیبل یا کھانے کا میز۔ تو اس میں جو مشق دیا گیا ہے اس میں خوردن کا جو مصدر لیا ہے، خوردن کھانا، خوردن سے نون ہٹایا تو ہمارے پاس ماضی آیا خورد، اور پھر ہے کا اضافہ اس میں کیا گیا۔ تو من خورده بودم، ما خورده بودیم، معنی اس کے ساتھ لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ پرسن میں ہے تو پھر اس کے بعد سیکنڈ پرسن میں ہے تو خورده بودی، شما خورده بودید۔ پھر تھرڈ پرسن سنگولر ہے، او خورده بود، او تو نہیں لکھا، او یا نام کوئی بھی، پروین خورده بود، آنها یا ایشان یا کوئی سے بھی دو نام، ایشان خورده بودند، انہوں نے کھایا تھا۔ ابھی اس سبق کو پڑھتے ہیں۔ وقت ناہار بود، دوپہر کے کھانے کا وقت تھا۔ ناہار دوپہر کے کھانے کا وقت، جو عین دوپہر ہے، ناہار۔ وقت ناہار بود، بابا و مامان ہر دو کنار میز غذای خوری نشسته بودند۔ اب ماضی بعید کا استعمال ہوا ہے۔ بابا و مامان، بابا امی، بابا باپ اور امی مامان اماں ممی، ہر دو دونوں، کنار میز غذا ڈائننگ ٹیبل کے کنارے، نشستے بودند بیٹھے تھے، باپ اور ماں دونوں کھانے کی میز کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اب دو بچے بھی ہیں اس گھر میں۔ رخسانه و جاوید از دبیرستان برگشته بودند، برگشتے واپس آنا، برگشتن اس سے بنا ہے۔ تو رخسانہ اور جاوید اسکول سے واپس آ گئے تھے۔ ہر دو لباس خودشان را عوض کردند، عوض تبدیل اور ہر دو دونوں نے اپنے کپڑے تبدیل کیے۔ لباس خود، اپنے کپڑے یا اپنا لباس تبدیل کیا۔ بعد دست و صورت خود را با آب و صابون شستند، اس کے بعد انہوں نے اپنا ہاتھ اور چہرہ صابن سے دھویا، پانی اور صابن سے دھویا۔ تو صورت خود اپنا چہرہ، دست و صورت خود ہاتھ اور اپنا چہرہ، یعنی کہ اپنے ہاتھ اور چہرے کو، روب آب پانی کے ساتھ، و صابون اور صابن کے ساتھ، شستند چونکہ دو ہیں تو تھرڈ پرسن کا جو ہے پلورل استعمال ہوا ہے، تو دونوں نے ہاتھ دھوئے، ہاتھ اور منہ دھوئے۔ وہ سر میز غذا خوری رسیدند، اور دونوں ڈائننگ ٹیبل یا کھانے کی میز پر پہنچ گئے۔ اردو میں ہم میز بولتے ہیں، فارسی میں میز۔ مامان از جاوید پرسید، امی نے جاوید سے پوچھا۔ اب یہ ماضی مطلق ہے، پرسیدن پوچھنا، اس سے صرف نون ختم کیا، تو مامان از جاوید پرسید، امی نے جاوید سے پوچھا، آیا درس امروز خوب خوانده بودی؟ ماں نے پوچھا، کیا تو نے آج کا سبق اچھی طرح پڑھا تھا؟ خوانده بودی پڑھا تھا۔ جاوید گفت، اب پھر ماضی مطلق ہے، جاوید بولا، ارے خوب درک کرده بودم، جی ہاں اچھی طرح سمجھا تھا۔
درک کرده بودم اچھی طرح سمجھ لیا تھا. بابا از رخسانه پرسید. باپ نے رخسانے سے پوچھا آیا تو دیروز به مادر کمک کرده بودی؟ سوالیہ ہے کہ آیا کہ کیا تم نے دیروز کل کے روز گزرے ہوئے کل کیا تم نے کل کے روز امی کی مدد کی تھی؟ کرده بودی مدد کی تھی، کمک مدد. رخسانے جواب داد، رخسانے نے جواب دیا. اب یہ پھر ماضی مطلق ہے، بلے جی ہاں. من دیروز به مادر بشقابها و قاشقها را شسته بودم. میں نے کل امی کے ساتھ رکیبی یا پلیٹ ہم کہہ سکتے ہیں، بشقابها پلورل ہے، بشقاب سنگولر اور بشقابها جمع. وقاشقها قاشق کا استعمال ہماری زبانوں میں بھی ہے، اور لیکن یہاں پلیٹیں اور چمچے دوئے تھے. اس کے بعد جملہ جاری ہے. کارت و چنگال و فنجان و نعلبکی را هم تمیز کرده بودم. کارت کس کو کہتے ہیں؟ کارت جو ہے چھری کو بولتے ہیں. کارت و چنگال کانٹا، و فنجان پیالی، اور نعلبکی پرچ کو بولتے ہیں. تو کہتی ہے کہ چھری، کانٹے، پیالی اور پرچ کو بھی ٹھیک کیا تھا، تمیز صاف کیا تھا، یا مطلب ہے کہ دھو لیا تھا، صاف کیا تھا. اس کے بعد ہے بابا برخسانے آفرین گفت. بابا نے رخسانے کو شاباش دی. آفرین اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. آفرین گفت، ویلڈن کہا. اور یہ کون سا ہے ہمارا ماضی مطلق ہے، کیونکہ گفتن سے صرف نون ختم ہے تو گفت ہمارے پاس آیا. بعداً رخسانے از بابا سوال کرد. بعد میں رخسانے نے ابا سے یا باپ سے سوال کیا. اب یہ کون سا ہے؟ یہ بھی ماضی مطلق ہے، کردن سے صرف نون ختم ہوا. اس میں لفظ استعمال ہوا ہے سوال کرد. سوال اردو میں زیادہ تر اس کو سوال بولا جاتا ہے، جو قواعد کی روشنی میں ٹھیک نہیں ہے. بعداً رخسانے از بابا سوال کرد. بعد میں رخسانے نے باپ سے پوچھا یا سوال کیا، آیا شما نہار خوردید؟ کہ کیا آپ نے دوپہر کا کھانا کھایا ہے؟ بابا جواب داد. بابا نے جواب دیا. اب یہ ماضی مطلق ہے، دادن سے داد بنا. نہ خیر، ما منتظر شما بودیم. نہیں یا جی نہیں، ہم آپ کے منتظر تھے یا ہم آپ کے انتظار میں تھے. ہم مطلب باپ اور ماں دونوں کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کے انتظار میں تھے. اب یہاں نہ خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کا مطلب ہے نہیں. فارسی میں نہ خیر یا خیر دونوں کے معنی نہیں کے آتے ہیں. اگرچہ خیر اور نہ خیر عام سینس میں تو یہ ہوتا ہے کہ خیر کا مطلب شاید ہاں ہو اور نہ خیر کا مطلب نہیں ہو، لیکن دونوں کے مطلب نہیں ہے. بعداً ہمیں باہم نہار خوردن. اس کے بعد ہمیں باہم تمام نے آپس میں یا اکٹھے دوپہر کا کھانا کھایا. بعد از صرف نہار رخسانے بمادر کمک کرد. یہ جو ہے دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد رخسانے نے ماں کی مدد کی.
یہ کہ کون سا ٹینس ہے آپ بتائیں؟ یہ بھی ماضی مطلق ہے، کردن سے کرد بن گیا۔ پھر اس کے ساتھ ہے او کون ہے؟ او رخسانے ہے۔ او برائے صرف چائے خوری و شیردان و قندان در سینی آورده بود۔ وہ چائے پینے کے لیے چائے دانی، صرف چائے مطلب ہے کہ چائے صرف کرنے کے لیے یا پینے کے لیے چائے، قاف کو وہ اہل ایران زیادہ تر غین بولتے ہیں، غوری، چائے پینے کے لیے چائے دانی، شیردان جو ہے وہ شکردان، شیردان دودھ دان، اور قندان شکردان، شکر چینی رکھنے کا برتن، در سینی آورده بود، سینی ٹرے کو بولتے ہیں، تو ٹرے میں لے آئی تھی۔ تو اس کا جملہ بنا، معنی بنا، وہ چائے پینے کے لیے چائے دانی دودھ دان شکر دان ٹرے میں لائی تھی۔ بعد از صرف چائے ہمیں استراحت کردن، چائے پینے کے بعد سب نے آرام کیا۔ استراحت آرام، کردند چونکہ تھرڈ پرسن کے لیے پلورل ہے تو کردند کا استعمال ہوا ہے۔ اس میں ہم نے ماضی مطلق اور ماضی بعید کے ملے جملے پڑھے، اور امید ہے کہ آپ نے جو ہے ماضی بعید کو تھوڑا بہت سیکھا ہوگا۔ اسی طرح ایک اور کتاب سے چھوٹا سا درس پڑھتے ہیں تاکہ آپ کا صحیح مشق ہو جائے۔ اس دوسری کتاب میں بھی ایک سبق ہے جس میں ماضی بعید کی مشق دی گئی ہے، تھوڑی بہت ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ اکرم مریض بود، اکرم مریض تھا یا بیمار تھا۔ او سرما خورده بود، اسے زکام ہوا تھا۔ پدرش او را پیش دکتر برد، پدر باپ کو بولتے ہیں اور پدرش اس کا باپ، یہ ہم نے ابھی پڑھا نہیں ہے لیکن یہاں پدرش اس کا باپ۔ پدرش او را پیش دکتر برد، اس کے باپ نے اسے ڈاکٹر کے سامنے یا ڈاکٹر کی طرف یا ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ دکتر او را معائنہ کرد، وہ درجے گذاشت، ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا اور ترمامیٹر رکھا یا مطلب ٹیمپریچر چیک کیا۔ تبش بالا رفته بود، وہ از 103 درجے ہم گذشته بود۔ تب جو ہے ٹیمپریچر کو یا بخار کو بولتے ہیں، تبش اس کا بخار، جس طرح پدرش اس کا باپ تو تبش اس کا بخار۔ بالا رفته بود، اونچا گیا تھا، رفته بود ماضی بعید ہے۔ وہ از 103 درجے ہم گذشته بود، اور 103 درجے سے بھی زیادہ گیا تھا یا ہوا تھا۔ او صرف ہم می کرد، اس کو وہ کانس بھی رہا تھا یا اسے کانسی بھی تھی، صرف کانسی۔ دکتر خون و ادرارش را به آزمایشگاه فرستاد، ڈاکٹر نے خون اور ادرارش، ادرار جو ہے یہ پیشاب کو بولتے ہیں، تو ادرارش اس کا پیشاب یعنی کہ اکرم یا بیمار کا، را به آزمایشگاه فرستاد، اور آزمائشگاہ لیبارٹری کو بھیجا، آزمائشگاہ تجربہ گاہ یا لیبارٹری کو بھیجا۔ دکتر نتیجہ امتحان را دید، ڈاکٹر نے ٹیسٹ کا نتیجہ دیکھا، یا یہ را جو ہے کو، ڈاکٹر نے ٹیسٹ کے نتیجے کو دیکھا۔ و انفلوئنزا تشخیص داد، اور انفلوئنزا کی جو ہے وہ تشخیص ہوئی۔
کہ اکرم کو انفلوئنزا ہے۔ دکتر برایش نسخه نوشت و پدرش آن را به داروخانه برد. ڈاکٹر نے دکتر برایش نسخه نوشت و پدرش آن را به داروخانه برد. ڈاکٹر نے برایش اس کے لیے، برائے ہم اردو میں بھی استعمال ہے، برایش اس کے لیے یعنی کہ اپنے اکرم کے لیے نسخے نوشت، نسخہ تحریر کیا، و پدرش اور اس کا باپ آن را به داروخانه برد، اس کو داروخانہ یا دوائی خانہ یا مطلب ہے کہ میڈیسن شاپ لے گیا۔ داروساز دواها را پیچید و به پدرش داد. داروساز نے دوائی کو، دواها دوا کی جمع ہے، دوائیوں کو تیار کیا، و به پدرش داد اور باپ کو دیا۔ جس طرح ڈسپنسری میں عموماً دوائی تیار ہوتی ہے اسی کا جملہ ہے۔ دکتر به اکرم قرص و شربت هم داده بود. ڈاکٹر نے اکرم کو گولی، ٹیبلٹ و شربت اور مطلب ہے کہ سیرپ، ہم داده بود بھی دیا تھا، داده بود بھی دیا تھا۔ دکتر به اکرم آمپول هم زده بود اور ڈاکٹر نے اکرم کو ٹیکا یا انجیکشن بھی لگایا تھا، ہم بھی۔ او تاکید کرده بود، ڈاکٹر مطلب او ڈاکٹر نے تاکید کیا تھا اکرم استراحت کند، کہ اکرم استراحت کرے۔ با خوردن قرص و شربت تب اکرم پایین آمد. با خوردن قرص و شربت تب اکرم پایین آمد. گولی اور شربت کھانے سے اکرم کا ٹیمپریچر، بخار نیچے آیا۔ ولی اکرم در اثر تب خیلی ضعیف شده بود. ولی لیکن اور خیلی بہت زیادہ، اکرم لیکن اکرم بخار کے اثر میں بہت کمزور ہو چکا تھا۔ دکتر به او قرص ویٹامین داد. ڈاکٹر نے اسے وائٹامن کی گولی دی۔